اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ سورہ توبہ پر بات جاری ہے۔ آیت نمبر 24 تک کل ہم نے مختصراً سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ سورہ توبہ کے نزول کا پس منظر کیا ہے اور فتح مکہ سے متعلق تاریخی واقعات مختصراً ہم نے جانے تھے۔ آیت نمبر 25 سے لے کر اختتام تک انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ توبہ کا جائزہ لیں گے۔ یقیناً اللہ نے تمہاری مدد فرمائی بہت سی جگہوں میں، خصوصاً حنین کے دن جب تمہیں اپنی کثرت تعداد پر خوش فہمی چکی تھی کہ اب تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، لیکن پھر وہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین تم پر اپنی فراخی کے باوجود بالکل تنگ ہو گئی اور پھر تم پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جو 10,000 تھے اور ان 10,000 کے ساتھ وہ 2,000 طلقاء بھی تھے جنہوں نے فتح مکہ میں اسلام قبول کر لیا تھا، یا پھر اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن بس وہ خدمت گزار بن کر اسلامی لشکر کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ کل ملا کر 12,000 ہو گئے۔ خبر ملی تھی کہ 2 قبائل ایسے ہیں جن میں ایک قبیلہ حوازن کا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ یہ ہمارے خلاف جنگ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ حنین کے مقام پر ان سے جنگ ہوئی۔ جنگ سے قبل صورتحال یہ تھی کہ ہماری تعداد 12,000 تھی اور دشمن کی تعداد کم تھی، تو صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کو اس کثرت تعداد پر، اس بات پر بڑی خوش فہمی سی ہو گئی کہ ہم 313 تھے تب اتنے بھاری تھے اللہ کے فضل سے، تو آج تو ہم 12,000 ہیں، آج تو یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسا سبق سکھایا کہ دشمن کم ہیں، ہم زیادہ ہیں۔ ابتدا میں تو ہم نے ان کو مارا، لیکن جب وہ مار کھا کر بھاگے اور ہمارے لوگ دوبارہ سے مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے، وہی احد کی جنگ والا معاملہ ہوا۔ وہاں بھی مال غنیمت کی وجہ سے غافل ہوئے دشمن سے، دشمن ری گروپ ہوا، یہاں بھی یہی صورتحال بنی، البتہ یہاں پر معاملہ زیادہ خراب ہوا کیونکہ اس وقت ہم تھے گھاٹی میں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں، اور دشمن اوپر پہاڑ کے تھا اور اس کے تیر انداز جو بڑے ایکسپرٹ آرچرز تھے، انہوں نے تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اوپر سے ایسے تیر برسائے کہ صحابہ کرام نقشہ کھینچتے ہیں کہ جیسے ٹڈیاں آسمان سے برس رہی ہیں، اس قدر کثیر تعداد میں تیر آ کر لگیں اور بھگدڑ مچ گئی۔ اور جو لوگ آگے تھے، جو نئے نئے اسلام میں آئے تھے یا جو بالکل اسلام سے واقف تک نہیں تھے، بس لشکر کے ساتھ تھے، وہ پیٹ پھیر کر بھاگے کیونکہ کبھی جنگ نہیں دیکھی تھی، پہلی مرتبہ ایسا معاملہ ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ اب تو بس گئے، لہٰذا انہوں نے جان بچانے کی سوچی، واپس مڑے۔ جب واپس مڑے تو پیچھے والے بھی مڑے، کیونکہ جب لشکر کا اگلا حصہ مڑتا ہے تو پیچھے والے بھی مڑ جاتے ہیں۔ تو اس بھگدڑ کے اندر صورتحال اتنی سنگین ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا رہ گئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 30 یا 40 صحابہ ساتھ رہ گئے، 12,000 میں سے 30 یا 40 رہ گئے۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام بھاگ گئے، لیکن بھگدڑ ایسی مچی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں جب یہ کیفیت دیکھی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ بلند آواز والے تھے سیدنا عباس، ان سے فرمایا کہ بیت رضوان والوں کو بلاؤ،
چنانچہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان کرنے والوں کو، جنہوں نے صلح حدیبیہ میں بیعت کی تھی، ان کو آواز دی کہ بیعت رضوان والے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہماری خوش نصیبی کہ آپ نے ہمیں بلایا، فوراً واپس آئے۔ پھر فرمایا مہاجرین کہاں ہیں؟ مہاجرین بھی واپس پلٹ کر آئے۔ انصار کہاں ہیں؟ انصار بھی پلٹ کر آئے۔ یعنی اب دوبارہ اسلامی لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں ارد گرد ان کے بالکل تیار تھا کہ اب حکم ملے کرنا کیا ہے۔ لیکن تیروں کی بوچھاڑ ایسی تھی کہ جب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو، سامنے سے بندہ تیر برسا رہا ہو، تو آپ تلوار سے کیا کر لیں گے؟ وہ پہاڑ پر ہے، آپ نیچے ہیں، وہاں سے تلواریں کام نہیں کرتی جب تیر برس رہے ہوں، وہ بھی اس کثیر تعداد میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، تمہارا لشکر کچھ کام نہ آیا، تمہاری جواں مردی، تمہاری بہادری، شجاعت، یہ سب تم نے دیکھ لیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول پر آسمان سے سکون نازل فرمایا، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر اللہ نے نازل فرمائے جو تمہیں نظر نہ آتے تھے۔ ہوا کیا؟ اب تو تلوار کی باری نہیں ہے، اب تو جنگ کسی اور طریقے سے لڑی جائے گی۔ اور ہوا کیا؟ اللہ رب العزت نے اپنی شان دکھائی، اپنی قدرت دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھائی اور فرمایا اب یہ پسپا ہوں گے، اور یہ مٹی اٹھا کر صرف ایسے پھینکی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس مٹی میں ایسی تاثیر ڈالی کہ دشمنوں کی آنکھوں کے اندر وہ مٹی چلی گئی، انہیں کچھ نظر نہ آیا، اور اس حالت میں اللہ نے آسمان سے اپنے لشکر نازل کیے اور وہ سارے وہیں قتل ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہی فرمایا کہ تمہاری فوج تمہارے کام نہ آئی، یہ دیکھ لو کہ مدد تو ہماری ہوتی ہے، ہمارے لیے تو مدد کرنا اتنا آسان ہے کہ تنہا ہمارا نبی اکیلا ہو اور سامنے پورا لشکر ہو تو ہم پھر بھی شکست دے سکتے ہیں۔ تمہارا ساتھ نکلنا تمہاری خوش نصیبی ہے، یہ نہ سمجھو کہ تمہاری تلواروں سے جہاد تم جیتتے ہو، یہ ہم کر کے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس میں بڑا سبق رکھا ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دشمن بہت بڑا ہے، ہم شکست کھا جائیں گے، تو اللہ کی مدد سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ہے اور تم دشمن پر بھاری ہو، تب بھی تم سمجھ لو کہ تم کچھ نہیں ہو، کیونکہ جب تک اللہ نہ چاہے تم جیت نہیں سکتے کسی بھی میدان میں۔ تو یہ جنگ حنین ہمارے لیے بڑا سبق تھا، اور یہ اس لیے بھی سبق ضروری تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب تھی، اور آگے اسلامی لشکر کو بڑھنا تھا، ساری دنیا پر جا کر جہاد کرنا تھا۔ تو کہیں ان میں یہ خود ثنائی نہ آ جائے، خوش فہمی نہ آ جائے کہ ہم تو اتنے بڑھ گئے تعداد میں، تو اب ہمیں کون شکست دے سکتا ہے۔ تو اللہ نے آخری سبق یہ سکھا دیا کہ ایسا نہ سمجھنا، فتح اور نصرت ہماری طرف سے ملتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایمان والوں، مشرکین یقیناً ناپاک ہیں، لہٰذا جو فیصلہ ہو چکا وہ ہو چکا کہ اس سال کے بعد اب مشرک بت پرست مسجد حرام کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ مشرکین کے آنے سے، دور دراز علاقوں سے لوگوں کے آنے سے مکہ میں کاروبار بہت چلتا تھا، تو اب ہم کاروبار کیسے کریں گے، اب تجارت کیسے ہوگی، مکہ کی اکانومی کیسے سسٹین کرے گی، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یہ اللہ کا کام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ قدم اٹھایا تو فلاں ناراض ہو جائے گا، تو ہم کیسے گزارا کریں گے۔ گزارا اللہ کروائے گا، اکانومی اللہ چلانے والا ہے، یہ بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ دوبارہ وہی بات، توکل اللہ پر ہوگا، جنگ میں بھی اور معاشی حالات میں بھی اور ہر میدان میں۔ پھر اللہ رب العزت نے اب یہاں سے حکم جاری فرما دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت خاصہ تھی عرب کی طرف، اس کا مقصد پورا ہو گیا، فتح مکہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشرکین عرب پسپا ہو گئے۔ اب دنیا جہاں کے لوگوں کی طرف پیغام تو بھیج دیا گیا تھا، جیسا کہ کل میں نے بتایا، خطوط لکھے گئے بادشاہوں کو، اب جہاد کی طرف قدم بڑھایا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کی طرف اب نظریں ہیں کہ اسلام کا جھنڈا ساری زمینوں پر، ساری دنیا میں لہرائے گا۔ چنانچہ فرمایا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر،
تم جنگ کرو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور وہ حرام نہیں جانتے ان چیزوں کو جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق کی پیروی نہیں کرنا چاہتے. مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں ان سے مسلسل جنگیں کرو. حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ، جب تک کہ وہ خود سرنڈر کر کے جزیہ دینے پر راضی نہ ہو جائیں. وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ پست ہو جائیں، ذلیل ہو جائیں. یہی مقام ہے کفر کا. کفر کا مقام کبھی اسلام سے بالا تر نہیں ہے، لیکن اسلامی فوج کو سٹیپ لینا پڑتا ہے، پھر اللہ کفر کو جھکا دیتا ہے. اس کی بنیاد پر پہلے جنگ موتا ہو چکی تھی 6 ہجری میں. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 3 بڑے صحابہ کرام کی شہادت کے بعد جھنڈا اٹھا لیا تھا، اور اس دن انہوں نے سیف اللہ کا لقب حاصل کیا تھا، اللہ کی تلوار. اور رومیوں سے، نصارہ سے بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی. اس کے بعد اب یہ موقع آ رہا ہے کہ اہل کتاب سے اب بڑی فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے. روم کا مطلب آپ سمجھے کیا ہے؟ آج امریکہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر امریکہ کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے نا، تو روم کی سپر پاور جو اس زمانے میں تھی اس کے سامنے امریکہ کچھ بھی نہیں. اتنی بڑی سلطنت تھی ان کی کہ تاریخ کے اندر آپ پڑھتے جائیں تو آپ حیران رہیں گے. اور ایسی سلطنت سے ٹکرانے کا ارادہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ کہنا میرے لیے بہت آسان ہے، لیکن یہ فیصلہ کیسے ہوا ہوگا، اس پر صحابہ کیسے آمادہ ہوئے ہوں گے. یہ لاکھوں کی فوج تھی ان کی، 1,00,000 2 لاکھ نہیں، لاکھوں کی فوج، اور ان سے ٹکرانا ہے. لیکن اللہ رب العزت کا حکم آ چکا ہے کہ لڑو، نکلو. چنانچہ اب تبوک کی مقام پر جا کر ان سے جنگ کرنے کا فیصلہ ہوا. تبوک جو ہے وہ عرب کے علاقے کی آخری سرحد ہے، اور رومن امپائر کی سرحد یہاں سے شروع ہوتی ہے. چنانچہ ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں جا کر اب ان کا انتظار کرنا ہے کہ اب تم آؤ، ہم آگے لڑنے کے لیے، اب تم آ جاؤ. بہت بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیاری کرو. تیاری کرنی ہے. شدید گرمی کا موسم، اللہ نے حکم دے دیا ہے. سن 9 ہجری ہے، شدید گرمی ہے، کھجوروں کے پکنے کا وقت ہے. کچھ ہی دنوں میں یہ فصل تیار ہو جائے گی، اور سارے سال کی اکانومی مدینہ کی اس سے رن ہوتی ہے. ایک اونٹ ہے جس میں 10 بندوں کو ایوریج کے ساتھ سوار کرایا جائے گا، کہ باریاں لگیں گی کہ ایک اونٹ پر 10 بندے سوار ہو سکتے ہیں، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے، ایک ایک کر کے. یعنی 20 کلومیٹر ایک بندہ بیٹھے گا، پھر 20 کلومیٹر دوسرے کی باری لگے گی. اس طرح اس کے ساتھ 9 بندے پیدل چلیں گے، ایک بندہ سوار ہوگا یا 2 بندے سوار ہوں گے. یہ تھی قلت کس کی؟ سواریوں کی. اسلحے کی قلت بھی بہت شدید تھی، لیکن تعداد اللہ کے فضل سے 30,000 تھی. ہماری تعداد 30,000. سامان جنگ کا نہیں ہے جو ان سب 30,000 فوجیوں کے لیے پورا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ہمیں ضرورت ہے اس وقت. مزدوری کرتے صحابہ کرام، صبح سے لے کر شام تک مزدوری جو کرتے وہ سارا لا کے جمع کروا دیتے. اپنے گھر والوں کے لیے کچھ بھی لے کر نہ جاتے، سارا کچھ لا کے جمع کروا دیتے. منافقین کا یہاں سے اب حال ہم بیان کرنا شروع ہوتے ہیں کہ منافقین نے جب یہ دیکھا کہ یہ اتنے دیوانے، یہ ایسے موسم میں جا کر جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور مزدوری کر کے بھی اسلامی لشکر کے لیے مہیا کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں دے رہے. انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. کسی نے آ کر تھوڑے سے جو لا کر رکھے تو اس پر ہنسنے لگے کہ تیرے اس جو سے کون سا ہم جیت جائیں گے. کسی نے زیادہ لا کر دیا تو کہنے لگے یہ دکھاوا کر رہا ہے، اتنا سارا لے کر آیا ہے. یعنی لوگوں کو ڈسکریج کرنا، ان کی ہمت شکنی کرنا کہ یہ خرچ نہ کریں تاکہ اسلامی لشکر کے پاس وسائل مہیا نہ ہو سکیں کہ یہ جہاد پر جائیں. وجہ یہ تھی کہ ان کو جانا نہیں تھا. لا تنفروا فی الحر، یہ آپس میں کہتے تھے اتنی گرمی ہے کیا ہو گیا، لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلنا. اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، تم گرمی سے ڈرتے ہو، جو جہنم تمہارے لیے تیار ہے وہ اس سے زیادہ گرم ہے.
تو ہمیں جو چیزیں جہاد سے روکتی ہیں نا، اللہ رب العزت نے ان ساری چیزوں کو ہمارے سامنے، کل میں نے سورہ توبہ کی آیت پڑھی تھی، 8 چیزیں گنوائی تھیں کہ ان 8 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہے، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، جہاد سے زیادہ محبوب ہے، تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔